الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پروردگار عالم کی بڑی رحمت ہے اور بڑا کرم ہے۔ پروردگار عالم ہمیشہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کئی بار سال میں رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، اور پروردگار عالم نقطہ نواز ہے، یعنی کوئی ایک نقطہ بھی پروردگار عالم کو پسند آ جائے، کوئی ایک چھوٹی سی بھی ادا کسی کی پسند آ جائے تو پروردگار عالم اپنی رحمت اس پر نچھاور فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ مسلمانوں کے لیے یہ سال میں شب برات جو ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں بتلایا گیا کہ پروردگار عالم ہماری سال بھر کی تقدیر لکھ دیتا ہے، اور یہ رات جب آتی تھی 14 شعبان کی تو بڑے بڑے اولیاء اللہ صوفیان کرام جو ہے اس رات کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بلکہ شب برات سے پہلے وہ یہ پہلی شعبان سے لے کے 14 شعبان تک وہ بڑے فکر مند رہتے تھے۔ ان کی گفتگو میں، ان کی بات چیت میں الگ محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی طرح فکر مند ہے، اور وہ اللہ کی عبادتیں فرمایا کرتے تھے، اور اپنے لیے اور اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اور جب 14 شعبان گزر جاتی تو پھر ان میں کچھ بحالی نظر آتی تھی۔ تو جب آپ کے ان بزرگان دین سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ جو ہے پہلی شعبان سے اتنے پریشان نظر آ رہے تھے، ابھی بحالی نظر آ رہی، تو آپ لوگوں نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پروردگار عالم اپنا جو ہے یہ سال بھر مجھ پر رحمت فرمایا، کرم فرمایا، اور میں فکر مند تھا کہ یہ شب برات میں اب میرے لیے پروردگار عالم کیا تعین فرمانے والا ہے۔ تو اسی لیے میں فکر مند تھا، اور میں جو ہے دعائیں کر رہا تھا، اور جیسے 14 شعبان گزری اور میں محسوس کیا کہ اللہ کی وہی رحمتیں مجھ پر برقرار ہیں، تو پھر میں اطمینان میں آیا۔ تو اس طرح سے بزرگان دین کے ان کے روزمرہ کی زندگیوں کے علاوہ یہ 14 شعبان بہت امپورٹنٹ رات ہے۔ تو یہ شب برات کے لیے ہم سب کو دعائیں کرنا چاہیے، مغفرت کی دعائیں کرنا چاہیے، اور ہمارے جو آبا و اجداد ہیں ان کے لیے بھی ایصال ثواب کے لیے گھروں میں اپنے فاتحہ دلائیں، اور جو ہے ان کے قبرستان پر جا کر ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے پھول پیش کریں، اور ان کے لیے قرآن خوانی کریں، گھروں میں جو ہے اپنے فاتحہ دلائیں۔ اور یہ رات بڑی امپورٹنٹ رات ہے، اس کو گھومتے ہوئے، پھرتے ہوئے، روڈوں پر موٹر سائیکلیں بھگاتے ہوئے، اور یہ تمام جو فضول کی حرکتیں ہیں اس سے اجتناب کرتے ہوئے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسجد کا رخ کریں، روڈوں پہ رخ کرنے کی بجائے، اور مسجدوں میں جائیں اور عبادتیں کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منائیں، کہ کیونکہ یہ جو رات ہے یہ بڑی اہم رات ہے، اور یہ رات میں جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں پروردگار عالم ان پر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے۔ اور یہ برات کے معنی یہی ہے کہ نجات مل جائے۔ تو جو لوگ اب تک صحت مند تھے وہ پروردگار عالم ان کے لیے آنے والے سال میں ان کے لیے بیماریوں کو رکھتا ہے، اور کوئی بیمار ہے تو ان کو پھر شفا عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح ان کی تمام سال بھر کی جو بھی معاملات ہونے والے ہیں وہ پروردگار عالم اس رات ان کے لیے تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم رات ہے، اس کو بالکل ہی ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے۔ اور سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ 50 دگانے پڑھو، 2 رکعت کے 50 دگانے یعنی 100 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھیں۔ اس طرح جو 50 دگانے مکمل کرے گا ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 مرتبہ اپنی نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، رحمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اور میرے سرکار پیران پیر نے ارشاد فرمایا کہ بخشش اس کے لیے سب سے ادنی سی بات ہے، یعنی اس سے بڑے بڑے چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رحم فرماتا ہے۔ تو وہ لوگ
جو تمام زندگی اپنی اسی طرح لہو و لعب میں گزار دیے اور پورا سال بیکار کر لیے، وہ لوگ اپنے لیے دعا کریں اور اپنے آبا و اجداد کے لیے دعا کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، شہر کے لیے دعا کریں، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کریں۔ اس کو وقت کو بالکل خراب مت کریے، یہ رات بڑی اہم رات ہے اور اس میں جو ہے آپ پورا اہتمام کیجئے۔ رہی بات اس رات کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ رات میں جو دعائیں پروردگار عالم قبول فرماتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جو ماں باپ کے نافرمان ہے یا ماں باپ جن کو آہ کر دیا ہے، ان کی دعا قطعی قبول نہیں ہوتی۔ جو شراب پیتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو زنا کاری میں مبتلا ہے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال پروردگار عالم سے، اور وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں سے بالکل قطع تعلق کر لیے ہیں ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب سے سلام علیک کریے۔ آپ سے اختلافات اگر ہیں، ذہنی کوئی اختلاف بھی ہے تو ان سے آپ ایٹ لیسٹ سلام دعا اپنی برقرار رکھے تاکہ آپ اس زمرے میں نہ آئیں جس میں پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ تو بہرحال اب نوجوانوں سے میری خصوصی طور پر گزارش ہے کہ یہ واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پہ رات تمام دیکھتے ہوئے مت گزاریے، روڈوں پہ پھرتے ہوئے گاڑیاں تیز بھگاتے ہوئے مت گزاریے، پٹاخے وغیرہ جلاتے ہوئے قطعی مت گزاریے، بلکہ اس کو مسجدوں کی طرف رخ کیجیے۔ اپنے اگر خواتین بھی اپنے گھروں میں کسی جگہ کونے میں بیٹھ کے اپنے دگانے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور جتنے نوافل ہو سکتے ہیں پڑھیں۔ 50 دگانے اگر نہیں ہو رہے ہیں تو جتنے ہو سکتے پڑھیں، اور 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے، اس روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ السلام علیکم۔